کرنے والے بھی جب استحصال کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ان کا شمار اس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ میں آج کی یہ پریس کانفرنس ILF کے سابقہ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرنٹ فٹ پولیٹیکل سٹرگلر کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روایت سے ہٹ کے بات کرنی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات کس کو سنا رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں۔ میں بات ریکارڈ پہ لے کے آ رہا ہوں اور اس بات کو غور سے سنیے گا۔ کل میں نے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کہا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بارے میں نے کہا یہ بہت ہی شفاف لیجسلیشن ہے، بڑی واضح اور بڑی بہترین لیجسلیشن ہے۔ اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ اس کا آرکیٹیکٹ پاکستان نہیں ہے۔ یہ جو مسودہ بنا ہے یہ امریکہ اور برطانیہ کے اشتراک سے بنا ہے، اور انہوں نے چونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے معدنیات کے لیے تو انہوں نے اپنا مسودہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ پاکستان کی منڈی کو، پاکستان کی زمین کو، پاکستان کے اثاثوں کو استعمال کریں گے اور انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بہتر نظام جو ہے وہ اس قانون میں انہوں نے بنایا بھی ہے اور اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے، اس لیے دھوکے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا، آپ کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز نے، عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ اس کی مخالفت کی، بلوچستان میں اس کی حمایت کر دی۔ جمعیت علماء اسلام نے یہاں پہ اس کی مخالفت کی، بلوچستان میں اس کی حمایت کر دی۔ ہماری جماعت کے کچھ لوگوں نے بھی اس کی حمایت کر دی اور عمران خان کا واضح پیغام آ گیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ایک ہی پارٹی علاوہ عمران خان کے ایک طرف بات حمایت میں کرتی ہے، دوسری بات اختلاف میں کرتی ہے۔ اختلاف میں جو یہ باتیں کرتی ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کا دھوکہ دینے کے لیے کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ کا سامنا تو ان لوگوں نے کرنا ہے نا، اور حمایت اس لیے کرتی ہیں کہ وہ الزام دوسروں پہ ڈال سکے اور جیبوں میں پیسے ڈال سکے۔ آپ کی اسمبلیوں کی قیمتیں بین الاقوامی منڈیوں میں مقرر ہیں۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلا کے ٹرمپ نے اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کہا کہ معدنیات کو میرے حوالے کرو، اس نے کہا کہ مجھے تحفظ فراہم کرو، انہوں نے کہا کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے، ہمارے وہاں ہونے سے ہی تمہیں تحفظ مل جائے گا، اور اس نے کہا ہمارے بغیر تو 3 دن جو ہے تم لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ وائس پریزیڈنٹ نے کہا تو پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہاں میں نے سنا تھا، پوٹن نے بھی کہا تھا کہ 2 دن نہیں کھڑے رہ سکو گے۔ تو ہماری یہ جو قوم ہے، ہماری یہ جو خطہ ہے، یہ ایک بڑی لڑائی میں لڑنے جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی سطح پہ عوام کو منظم ہونا پڑے گا ری ایکشن کے لیے، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس قانون کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے۔ میں نے اپنی پارٹی کو واضح پیغام بھیج دیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ عمران خان نے کیا حکم فرمایا اور کیا حکم نہیں فرمایا۔ ہماری تو کلی کمٹمنٹ صرف عمران خان کے ساتھ ہے، وہ جو بھی کہے گا وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے ہماری سٹرگل میں۔ لیکن جب تک وہ منظر عام پہ نہیں آتے، میں نے بتا دیا ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو نام نہاد لوگ پیسے لے کے حکومتوں سے ضمانتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وکالتوں کے حوالے سے، معظم لا فرم میرے اپنی ٹیم کے 167 افراد ہیں لائرز میں، انہیں میں نے مختص کر دیا ہے کہ جیلوں میں جو بھی ہمارے لوگ قید ہیں اگر وہ ہم سے رجوع کریں گے ہم انہیں پوری کی پوری سپورٹ ایک پیسہ معاوضے لیے بغیر کریں گے۔ اس قانون کو
ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اگر یہاں کے اسمبلی کے لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، اسے منظور کیا، تو ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ دوسری بات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم عمران خان سے وفاداری کا اعلان کریں اور دوسری طرف ایمل ولی جب عمران خان کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے گند بولے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ووٹوں کو ان کے کھاتوں میں ڈال کے ہائی کورٹ بار کے اور دیگر سطحوں کے الیکشنز میں ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ سو ہم وہاں پہ تقسیم ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ان کا ساتھ دیں گے جو کہ خان کو گالی دیں گے اور خان کو گند بولیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے مراعات لینی ہے بھلے لگے رہے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علی امین کے چیلنجز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، کوئی اور بھی آئے تو وہ بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے چلو، فوج کو لے کے چلو، عوام کو لے کے چلو، بیوروکریسی تمہارے ساتھ نہ ہو، بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ میری محترمہ تو میری لیڈر ہیں، اس وقت میری اپنی دانش میں پورے پاکستان میں اسمبلی میں کھڑا ہوا ان سے زیادہ قداور شخص کسی کو نہیں سمجھتا، یہ بات میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں، ایک بات جان لو کہ شاید پنجاب کا اس صوبے پہ کنٹرول نہیں ہو، لیکن اس صوبے کے لوگوں کا پنجاب پہ بھی کنٹرول ہے، بلوچستان پہ بھی کنٹرول ہے اور سندھ پہ بھی کنٹرول ہے۔ اس سے زیادہ مضبوط صوبہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اینیمیز ود ان نہ ہوں تو ہم لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس ملک کو ورسک ڈیم کس نے دیا ہے؟ اس صوبے نے دیا ہے نا۔ تو ہمارے وہ لوگ جو عوامی نیشنل پارٹی سے گئے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے گئے ہیں، سینٹ میں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہیں، زبانیں گنگی ہو گئی ہیں، ان کی بند ہو گئی ہیں زبانیں، پیسے لے کے ووٹ خرید کے الیکشن جا کے لڑ کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ، اپنی مراعات حاصل کرو، اس لیے عوام نے تم لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کی روح سے واضح کروں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے پاکستان کے پریمبل کو بھول گئے ہیں اور یہاں پہ سیکرڈ ٹرسٹ نہیں سمجھ رہے، وہ اس قوم کے مجرم ہیں۔ ہمارے سامنے کشمیر کا قضیہ بھی اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، پانی کے فیصلے کرتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، لوگوں کے قتل کا سامان کرو، ان کی تجارت کھل جاتی ہے۔ پانی کا مسئلہ سر پہ آ گیا ہے اور ابھی تک وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا، اور کالا باغ ڈیم نہیں بنانا تھا دوسرے بنا لیتے، تم لوگوں نے نہیں بنائے۔ بجلی کی رائلٹی کی بات کرتے ہو، تم لوگوں کی حکومت آئی، کیوں نہیں لی؟ کیا اقدام کرتے ہو تم لوگ؟ تمہاری زبانیں گنگ کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہماری بھی حکومت آئی، سب سے پہلا اعلان یہی تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور اس چیز کو اٹھائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرنٹ لائن پولیٹیکل سٹرگل میں عمران خان کی ویژن کے مطابق مواخذہ ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہونا ہے اور باقیوں کا بھی ہونا ہے، اور ہم نے وہ چیلنج جو ہے کھلے عام قبول کیا ہے۔ افغانیوں کو ہم سے لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قائد اعظم کے مکتوبات اپنی جگہ پڑھیں۔ فاٹا کو حقیر جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قائد اعظم کے لیٹرز تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ صوبہ جو ہے ہمارے پاکستان کا حصہ بنا اور پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا۔ سو ایک کھلی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، ڈائیلاگ کی، پولیٹیکل انٹریکشن کی، وہ کوئی نہیں کر رہا۔ بڑے لوگ، قد والے لوگ جو ہیں وہ سیاسی منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ پیسے دے دو، نوکریاں لے لو، پیسے دے دو، ٹیکس دے لو، پیسے دے دو، امتحانی مراکز بدل دو۔ پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے دیں گے۔ ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی سے کلیش میں نہیں ہیں۔ ہم خان کے دیے ہوئے واضح پروگرام پہ عمل درآمد کریں گے۔ کرپشن ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے، اس کا محاسبہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ میری پریس کانفرنس کے بعد کتنے لوگ اے جی آفس سے فارغ ہوئے، اور کس طریقے سے اب لوگ روزانہ
لوڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ پروگریس نکالی ہے، یہ پروگریس نکال دی ہے. جب ہم سینسٹائز کرتے ہیں ایشوز کو تو لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم آپ کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ تمام صوبوں کو لے کر ہم جا رہے ہیں. بجلی کے ایشو پہ پوری ایک منظم تحریک بپا کریں گے، عوامی سطح پہ بھی، عدالتی سطح پہ اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز کو بھی ملائیں گے، اور اگر دنیا کو کاروبار کرنے کا شوق ہے تو ہم ان کے ساتھ مروجہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کاروبار بھی کریں گے. ہم نہ مسئلہ کشمیر کا سودا ہونے دیں گے، نہ افغانستان کو اپنا دشمن بنائیں گے، نہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کے لیے راہ چھوڑیں گے، اور نہ ہی استحصال کا. لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ فرض ہم ادا کریں گے، وہ فرض ہمیں ادا کرنا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. محترمہ شاندانہ نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی باتیں. میں نے بھی چند ابتدائی باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال جواب ہو تو ہم حاضر ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کیس کو عدالت لے کر جا رہے ہیں. عدالت نے تو پہلے بھی یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جس صوبے میں وسائل ہو پہلا حق اسی کا ہو. ہمیں نہ سی این جی پہ نہ گیس پہ یہی عدالتی احکامات کے موجود حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو کیا بجلی پر ہمیں کوئی حق مل جائے گا عدالت کی طرف سے؟ اگر آپ کے، میں نے اس دن کہا نا، کل آئے تھے وہ این پی کے ایک ایم پی اے صاحب ہائی کورٹ میں، نام مجھ سے آپ، ہاں وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پاکستان کے آئین کے مطابق کے پی اسمبلی وہ اسمبلی ہے